بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دور جدید میں جتنی ترقی فزیکل سائنسز میں ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ ترقی سوشل سائنسز میں ہوئی ہے، جس میں انسانوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس مطالعے میں جہاں اور پہلوؤں پہ کام ہوا، وہاں انسانی نفسیات پہ بھی کام ہوا۔ اور ایک مطالعے نے پھر بڑی دلچسپ بات ہمارے سامنے رکھی، اور وہ یہ کہ انسان کی بنیادی ضروریات کا جب تعین کیا گیا تو حیرت انگیز طور پر اس میں کھانے پینے کے ساتھ ایک اور چیز موجود تھی، اور وہ یہ کہ انسان یہ چاہتے ہیں کہ انہیں سماج میں ایکسیپٹ کیا جائے، انہیں رسپیکٹ دی جائے، وہ لوگوں کے درمیان مقبول ہوں، اور جس جگہ وہ جائیں ان کا احترام کیا جائے۔ یہ انسانوں کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے کھانا پینا انسانوں کی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کا ظاہر ہے کہ پورا کرنا ہماری نفسیات کا تقاضا ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ تم کسی سماج میں عزت کیسے حاصل کر سکتے ہو، اور اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، وقولوا للناس حسنا، بھلے طریقے سے بات کرو، اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرو۔ اور جب ہم اس اخلاق کا کوئی رول ماڈل دنیا میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے بڑا رول ماڈل ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ قرآن نے آپ کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز ہیں۔ حضور نبوت سے پہلے بھی ایسے ہی تھے۔ سیرت کی کتابوں میں ہمیں ایک واقعہ اس طرح ملتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر قریش نے کی، یعنی اس کو توڑا، پھر اس کو دوبارہ بنایا۔ تو آخر میں جب ہجر اسود کی تنصیب کا مرحلہ آیا تو اس وقت وہ نظام برپا ہو گیا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا، ہر گروہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اس کے حصے میں آئے۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ اگلے دن جو شخص سب سے پہلے حرم میں موجود ہوگا اس کے اوپر یہ فیصلہ چھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ اگلے دن جو ہستی سب سے پہلے وہاں موجود تھی وہ حضور کی ہستی تھی۔ اب ان کے مزاج میں چونکہ جھگڑا تھا تو اس کا عین ممکن تھا، اس کا امکان تھا کہ لوگ اس بات کو بھی نہیں مانتے، لیکن حضور کو جیسے ہی دیکھا تو سب نے سرنڈر کر دیا۔ یعنی آپ کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور بہت پاپولر تھے، لوگ آپ کے اوپر بہت ٹرسٹ کرتے تھے، اور اس کی وجہ آپ کے اخلاق کریمانہ تھے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو نبوت کے بعد کا ہے، بلکہ اقتدار کے بعد کا ہے، جب آپ مدینے میں حکمران تھے۔ ایک موقع پر حضور نے یہ بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں فلاں حکم ہے۔ اچھا، اس حوالے سے یہود کے اندر چونکہ ایک مختلف روش پائی جاتی تھی، تو انصار کے لوگ جب یہود سے ملے تو انہوں نے اس سے مختلف بات بتائی، اور یہ کہا کہ بھئی یہ تو ہماری روایت سے بالکل مختلف بات ہے۔ تو دو انصاری صحابی تشریف لائے حضور کے پاس اور یہ عرض کیا کہ حضور، انصار کی طرف سے ہم حاضر ہوئے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ یہود جو ہے وہ اس سے مختلف بات کہہ رہے ہیں، ان کی روایت مختلف ہے۔ حضور کے چہرے کے اوپر انتہائی سخت تاثرات آ گئے، یعنی چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ حضور کے اوپر جو غصے کی کیفیت کبھی طاری ہوتی تھی، اور یہ بڑی فطری تھی کہ اللہ کا حکم آپ کو سنایا جا رہا ہے اور آپ جواب میں یہود کی روایت لے کے آئیں، تو حضور اپنے تاثرات پہ قابو نہ پا سکے اور چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ زبان سے کچھ نہیں کہا۔ یہ حضور کی بڑی شان کریمی تھی کہ زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے، حالانکہ حیثیت سمجھیے نبی ہیں، حکمران ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور کے چہرے سے بس اتنا ہی اظہار ہوا۔ ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ غلط بات منہ سے نکل گئی اور حضور ناراض ہو گئے۔ وہ اٹھ کے گئے، اتنے میں حضور کے پاس کہیں سے دودھ آیا۔ حضور کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کو یہ اندازہ ہوا ہے کہ میں غصے میں ہوں، تو حضور نے فوراً وہ دودھ ان لوگوں کے پاس بھجوا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ نہیں، میں تم لوگوں سے ناراض نہیں ہوں۔ حضور لوگوں کے جذبات کا اس درجے میں خیال رکھتے تھے۔ حضور کی شخصیت اتنی غیر معمولی تھی کہ غلطی ہونے کے اوپر عام لوگ کیا کریں گے اس موقع پہ آپ اندازہ کر لیجئے، لیکن حضور کا رویہ بالکل برعکس ہے کہ اگر چہرے پہ بجا طور پر اگر تاثر آیا ہے تو اس کی بھی تلافی کر دی ہے۔ تو یہ حضور کی ہستی تھی، اور یہی پھر حضور نے سکھایا ہے کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، اور تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے بہترین ہیں۔ قیامت کے دن ایک بندہ مومن جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ تہجد گزار شخص سے بھی زیادہ بلند مقام حاصل کر لے گا، اور جس نے ساری زندگی روزے رکھے ہوں گے اس سے بھی بلند مقام حاصل کر لے گا۔ تو یہ احکام ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو حسن خلق ہے، اچھے اخلاق ہیں، یہ آخرت میں بلند مقام دیں گے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر جو شخص یہ روش اختیار کرے گا وہ لوگوں کے درمیان ہمیشہ پاپولر ہوگا، سب اس کی رسپیکٹ کریں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کا لحاظ کریں گے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اپنے اندر یہ بس پیدا کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔